أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله عليه توجہ ہے بات شروع کی جائے احمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی احمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی اتنا ہنسا خوشی سے کہ دیوار پھٹ گئی غیر نے غیر کو غیر سے جانا اپنوں نے اپنوں کو اپنوں سے جانا جتنا کسی کے درد میں تھا اتنا کسی نے جانا نہ رہے سورہ احزاب سے ایک شعراء آفاق آیت تلاوت کی میں نے میرے ذہن میں کچھ اور تھا پڑھنے کے لیے مجلس سے تھوڑی دیر پہلے میرے عزیز بھائی اظہر کاظمی صاحب نے شد و مد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج کی مجلس جناب فضا پہ پڑھی جائے ہاں اب تو آپ مطمئن ہو گئے کہ سامعین نے آپ کو کچھ نہیں کہا گھبرا رہے تھے کہ میرا نام نہ لیجئے گا کہیں مومن ناراض نہ ہو جائے مجھ سے بس 2-3 منٹ تمہید کے لیے اور پھر انشاءاللہ بڑی آسان منزل ہے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی در حقیقت تمہارے رسول کا نسب نامہ ہے یہ آیت فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم میرا رسول تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے اس کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں اس کا حسب نسب کیا ہے ولیکن رسول اللہ ہے بس وہ اللہ کا رسول ہے اس کا شجرہ رسالت اس کا خاندان رسالت اس کا حسب رسالت اس کا نسب رسالت و خاتم النبیین اور وہ صاحب ختم نبوت ہے بس اتنی توجہ اور کریں اور میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا پھر غور کیجئے مخدوم صاحب اللہ قرآن میں بار بار رسالت پر زور دیتا ہے کہ میرا رسول صرف رسول ہے صرف رسول تم میں سے کسی کا رشتہ دار نہیں لیکن نام کیا لے رہا ہے من رجالکم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں یہاں عورت کا نام کیوں نہیں لیا اللہ نے سمجھ میں آئی ہے بات دوستو قل للمومنین والمومنات مومنین سے کہہ دو مومنات سے کہہ دو مسلمین سے کہہ دو مسلمات سے کہہ دو ہمیشہ ساتھ ساتھ گنا ہے وہ جیسے مردوں کا رسول ویسے عورتوں کا رسول
تو جب رشتہ توڑا جا رہا تھا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہ کسی عورت کا باپ، نہیں، وہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے مرد کا باپ نہیں۔ عورت کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ علم الہی میں تھا کہ ما ینطق کی زبان کو جنبش میں لا کر رسول نے فضا کو بیٹی کہنا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے دوستو؟ صرف فضا کے احترام میں، کیونکہ اگر عورتوں کا بھی ذکر ہوتا مولانا تو پھر فضا کو رسول بیٹی نہیں کہہ سکتے تھے۔ صرف اس لفظ کی پاسداری کے لیے اللہ نے اپنے آدھے قانون میں ترمیم کر دی، یعنی نگاہ کبریائی میں کیا مرتبہ ہوگا فضا کا؟ یعنی علماء اعلام سے پوچھنا، سورہ دہر 15 روٹیوں کے صلے میں نازل ہوا، جنت کی ساری نعمتیں گنوائیں اللہ نے، لیکن 2 چیزوں کا ذکر نہیں ملے گا، ایک حوروں کا ذکر نہیں، ایک سونے کا ذکر نہیں۔ میں نے جب تفاسیر اہل بیت کی ورق گردانی کی کہ حوروں کا ذکر کیوں نہیں، فرمایا چونکہ ذکر ہے ام الحسنین کا، غیرت الہی نے گوارا نہیں کیا کہ زہرا کا ذکر بھی ہو اور پھر حوروں کی بات بھی چلے۔ اور 3 مرتبہ ظاہر شاہ جی گردے صاحب 3 مقام پر لفظ فضہ استعمال ہوا جس کا ترجمہ ہے چاندی، سونے کا ذکر نہیں۔ کیوں کہ 3 روٹیوں کی حصہ دار فضہ بھی تھی، یہاں بھی غیرت الہیہ نے گوارا نہیں کیا کہ فضہ کے مقابلے میں سونے کی بات کی جائے۔ جی یطاف علیہم ڈاکٹر صاحب بعونیۃ من فضۃ واقواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، ان پر برتن اور آب خورے پھیلائے جائیں گے چاندی کے، آئینے چاندی کے، 2 دفعہ فضہ کا ذکر۔ آگے چل کے پھر فرما رہا ہے اولیہم سیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضۃ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ باریک سبز ریشم کا لباس ہوگا، موٹے ریشم کا لباس ہوگا، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور پھر ان کا رب انہیں شراب طاہر پلائے گا۔ کون نہیں جانتا آپ میں سے؟ آپ کے نیاز مند نے بھی برسویل تذکرہ درجنوں دفعہ بات کی ہے، دیگر علماء واعظین خطباء بھی بیان کرتے ہیں۔ سورہ دہر میں برابر کا حصہ جناب فضا کا، اور لطف یہ ہے کیا ہے مقام اس بی بی کا جس کے مکالمے کو مخدوم صاحب من عن ذات واجب آیت بنا کے واپس بھیجے۔ اور آپ
سبھی جانتے ہو، جو نہیں جانتے تو پھر آج جان لو، تینوں دن روٹیاں ساحل تک فضا کے ذریعے پہنچی تھیں، اور بھی کوئی آ سکتا تھا، تو اس میں راز کیا ہے؟ کسی عالم کے گھر سے روٹیاں نہیں آئیں، مجتہد کے گھر سے نہیں، کسی ذمہ دار رئیس کے گھر سے نہیں، کسی بادشاہ کے گھر سے نہیں، سلطان مملکت احدیت کے گھر سے آ رہی ہیں، جن کا ہر قول شریعت ہے، جن کا ہر فعل دین ہے۔ یہ بار بار فضا کو ہی کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ زمانے کو درس دینے کے لیے کہ ہم سے فیض حاصل کرنا ہو تو اس درمیانی رابطے کو نہ بھولنا۔ اللہ اور یہ تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ 3 فرشتے آئے تھے تینوں دن، پہلے دن جبرائیل، گردے صاحب، دوسرے دن میکائیل، تیسرے دن اسرافیل، اور ہر سائل وہ بحث الگ ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ جبریل نے اپنے آپ کو مسکین کیوں کہا، میکائیل نے اپنے آپ کو یتیم کیوں کہا، اور اسرافیل نے اپنے آپ کو قیدی کیوں کہا۔ جی یہ بحث الگ ہے، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اتنا ضرور ہے مخدوم صاحب کی بلا کہ تینوں کے تینوں دن جبریل نے 5 روٹیاں لی، جبریل نے کہا قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا۔ میکائیل کہتا ہے قد شکرت لکم، شکریہ ادا کرتا ہوں تمہارا۔ اسرافیل کہتا ہے قد شکرت لکم۔ آگے فضا نے جو کچھ کہا، بے دل کے دل کو اتنا بھایا ہے کہ فضا کا مکالمہ واپس آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی ضرورت نہیں شکریہ کی، یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں ہیں۔ بڑی جواب طلبی ہوگی قرآن کا ترجمہ کرنے والوں سے۔ گردے صاحب یا تو آیت ہوتی انما نطعمکم للہ، پھر ترجمہ ٹھیک تھا کہ اللہ واسطے تھی۔ جی ہاں میں اس طرح بھی آتا ہوں، اگر آیت میں للہ ہو تو پھر ہے اللہ واسطے، لیکن بخاری صاحب آیت میں ہے لے وجہ اللہ، یہ روٹیاں وجہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب ملتان والوں کی تو مخدوم صاحب مرضی، ورنہ 14 صدیاں پہلے صحن عرفان میں رہنے والی با معرفت بی بی نے بتا دیا کہ رزق جس کو بھی ملتا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں ملتا ہے۔ کس کے صدقے ملتا ہے؟ نہیں، یہاں تک نہیں ہوئی تسلی، آگے چلتے ہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میاں تو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، تو فرعون کا بھی بند نہیں کرتا، تو بڑے سے بڑے دشمن کا رزق بند نہیں کرتا، تو کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ قرآن منگا سکتے ہو، ممبر پہ دیکھو، سورہ لیل ہے، فرمایا مَوْلِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کی نعمت دینی نہیں ہے کہ اس کے بدلے اسے رزق دیتا ہوں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. میں تو جس کو بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں دوستو؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وجہ اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تم سے جزا چاہیے نہ ہی شکریہ. مجھے نہیں خبر بخاری صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ برہم ہو جاتا، خدا ناراض ہو جاتا فضا سے. تو کون ہے ملک مقرب کے شکریہ کو ٹھکرانے والی؟ یا کم از کم اہل بیت سے کہتا اللہ کہ اپنے نوکروں کو سمجھا کے رکھو. ان کے مزاج ہی نہیں ملنے میں آ رہے. چلو تم تو تم تھے، تمہاری نوکرانیاں بھی میرے فرشتوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بات کریں نہیں. اور لطف یہ ہے مخدوم صاحب کہ جہاں فضا کا ذکر ساتھ ہی آیت کا اگلا حصہ حلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ کہتے ہیں فرشتے کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں ہے نا، نہ صحیح میں اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ جس کا شکر گزار ہو ہم اس کی منزلت کو کیا سمجھیں گے؟ جس علی کی نوکرانی سمجھ میں نہیں آئی نرالی شان دیکھی اللہ اللہ زورے حیدر کی. ارے ہلایا اور اٹھایا پھر اٹھایا اور توڑ کر پھینک دیا. حقیقت کھال کے رکھ دی علی نے باب خیبر میں. میں روکتا تو نہیں ہوں لیکن ربائی یا تو مضمون کے ساتھ ملتی ہو تو وہ پڑھا کرو ورنہ مجھے روکا مت کرو. ہاں حضور بات پتہ نہیں کہاں تھی. اللہ شکر گزار. کان سعیکم ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. میں شکر گزار ہوں اگر اس کا شکریہ معیار کا نہیں. اور مخدوم صاحب کے بلا پورے قرآن میں پتہ نہیں راز کیا ہے، میری سمجھ میں تو مولانا نہیں آیا. ہو سکتا ہے میرے سامعین میں سے کسی کے سمجھ میں آ گیا ہو تو مجھے بھی سمجھا دیجئے. الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھتا ہوں. کفر کی علامت بھی عورت اور ایمان کی علامت بھی عورت. جی دو عورتوں کو اللہ نے کفر کی علامت بنایا اور دونوں نبی کے گھر میں تھیں.
نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، کفر کی ضرب المثل، فرعون کی بیوی اور مریم، ایمان کی ضرب المثل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی یعنی ایمان اور عرفان میں عورت ہو تو یا مریم بنتی ہے، تھک گئے ہو نا؟ ہاں 15 دن ہو گئے ہیں سنتے ہوئے، تھک جانا بھی چاہیے۔ فضا بھی عورت ہو کر جس مقام عرفان پہ پہنچی ہے، ذات واجب کی قسم بڑے بڑے نہیں پہنچے بخاری صاحب، بڑے بڑے علماء کو میں نے ہاں قلمی تصادم کا شکار دیکھا ہے، ہر صحابی سے افضل لکھ دیا ہے فضا کو، بس ایک جگہ مخدوم صاحب کی بلا آ کے علماء کا قلم حیران ہو جاتا ہے کہ سلمان افضل ہے یا فضا؟ جی باقی تمام صحابہ سے افضل کہہ دیتے ہیں، ہاں جی نہیں چھو سکا کوئی مرد صحابی بھی اس سرحد عرفان کو جہاں تک فضا ہے۔ جاگنا جاگنا دیکھنا میری طرف، تھکے تو نہیں ہو نا؟ لکھنے والا کہ بلا عام بندے کا نام میں نہیں لے رہا، ابھی نام آئے گا جاننے والوں کا سر احترام سے جھک جائے گا، اس بندے کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جسے لقب کسی مومن نے نہیں، کسی مولوی نے نہیں، مولا نے دیا، علم الہدا کا، سید مرتضی علم الہدا، امیر کائنات نے لقب بخشا، نشان ہدایت انہوں نے لکھا ہے، کمبر امیر کائنات کے دروازے پہ آتا ہے، دق الباب کیا، جناب فضا باہر آئیں، این مولا یا، کہاں ہے میرا مولا علی؟ قالت فی البروج، فرمایا آسمان پہ برجوں میں۔ لے آئیے شے، کس لیے؟ دل تو نہیں دھڑکے گا؟ کمبر کا دھڑک گیا تھا، جی پوچھا کمبر نے کس لیے؟ فرمایا یقسم الارزاق ویقدر الاقوات ویعین الآجال ویحیی ویمیت، رزق بانٹنے، روزیوں کے اندازے بنانے، موت کا وقت مقرر کرنے، کسی کو مارنے کسی کو جلانے، 1400 سال کے بعد ہاتھ اٹھا کے وہ کر دینا آسان ہے۔ مخدوم آپ کی بلا کمبر کے چہرے پہ سرخی آ گئی، فرمایا اقول لمولا یا امیر المومنین ما سمیت من ہذہ الکافرہ، کافرہ جو کچھ تمہاری کے بارے میں کہہ رہی ہو آنے دے مولا کو، منو ان تیرے لفظ پہنچاؤں گا کہ تم یہ کہہ رہی ہو۔ فضا ہنستی ہوئی چلی گئی، ٹھیک ہے بھائی کمبر، جب مولا آئے بے شک میری شکایت مرچ مسالہ لگا کے کر دینا۔ جی چلے نہیں گئے ہو تو اب غصے میں بخاری صاحب کمبر رک نہیں پا رہا ایک جگہ، چلتے 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 باہر نکل گیا مدینے سے، کیا دیکھا یہودی کا باغ ہے، خیبر شکن کے ہاتھ میں بیلچا ہے، علی باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی بتاتا چلوں، میرے قریب بیٹھنے والوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ وجہ کیا ہے جب بھی مزدوری کا سنتے ہیں تو یہودی کا نام آتا ہے، مولا کو مزدوری کے لیے کوئی مسلمان نہیں ملا تھا؟ میں نے کہا یہی تو وجہ ہے، حجت کے قول و فعل کو اگر ہر ایرا غیرہ سمجھ لے تو اسے حجت کون کہے؟ مزدوری کی تاکہ مزدور کو کوئی عیب نہ لگے۔ اگر کسی مسلمان کے ہاں مزدوری کرتے اور وہ مزدوری کرواتا، اس کا تو ایمان نہ رہتا۔
نا کوئی مسلم کوئی مومن اگر حجت سے مزدوری کرواتا وہ تو بے ایمان ہو جاتا. مومن کا ایمان بچانے کے لیے یہودی کے باغ میں مزدوری کی. دور سے کمبر نے دیکھا, پر لگ گئے حضور, اڑتا ہوا پہنچا, دور سے آتے دیکھا لال پھبوکا. کمبر خیریت؟ شعلے کیوں لپک رہے ہیں رخسار پہ؟ مولا اس حبشن کو اتنا سر چڑھا دیا آپ نے, غلو کرنے لگی, غالی ہو گئی. کیا کیا بیچاری نے؟ دیکھیں نا مولا, میں نے آپ کے بارے میں جا کے پوچھا, اگر مذاق میں بھی اس نے کہا ہے تو اس سے توبہ کروا لیجئے. ایسی باتیں بلا کرتے ہیں مذاق میں. بھئی کہا کیا آخر بتاؤ تو صحیح. میں نے پوچھا تو کہنے لگی برجوں میں آسمانوں پہ ہے, روزیاں بانٹ رہا ہے, موت و حیات تقسیم کر رہا ہے, رزق کے اندازے مقرر کر رہا ہے. تبسم زیر لب سے میرے مولا نے فرمایا تمہیں شک ہے کیا؟ چلے تو نہیں گئے دوستو؟ شریعہ صاحب یہ کہنا تھا مولا شک کیا, بات تو یقین کی ہے. آپ میرے سامنے کھڑے ہیں, زمین پہ کھڑے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, آسمانوں میں کہاں ہیں؟ اور وہ کہہ رہی آسمانوں پہ. بس صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آئی. غرض میرے مولا فرماتے کمبر میرے لہجے کی نرمی سے ناجائز فیض مت اٹھا, میرے قریب آ. وَمَسَّا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ, علی نے ہاتھ پھیرا کمبر کی آنکھوں پہ, کھول. کسی آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. ارادے کہیں نماز پڑھا رہے ہیں, کہیں منبر لگا ہے, درس توحید دے رہے ہیں, کہیں فرشتیوں میں چھٹیاں بانٹ رہے ہیں. آسمان کے ہر گوشے میں نظر آ رہے ہیں, زمین کے ہر ذرے پہ, اور بیلچا کندھے پہ رکھے کمبر کے سامنے کھڑے مسکرا بھی رہے ہیں. مخدوم صاحب کے بلا بخاری صاحب, اب ہے فیصلے کا لمحہ. جب تک کمبر کو پتہ نہیں, فضا کو بھی کافرہ کہا, مولا کے کمال کو بھی نہیں مانا, علی نے سزا کوئی نہیں دی. اب جب پتہ چل گیا فوراً قدموں پہ گرا, آپ سے بھی معافی, فضا سے بھی معذرت, میں آپ کو نہیں پہچان سکا, یا اللہ پہچانے یا کچھ اسی حبشن نے پہچانا. جی اس لیے میں نے کہا تھا جو مقام عرفان اس کا ہے وہ کسی اور کا. بلکہ میں نے تو مخدوم صاحب کی بلا ایک موقع پر, دیکھو اسے فیصلہ نہ سمجھ لینا, یہ گواہ رہنا, میں نے دونوں کان پکڑے ہوئے ہیں. مجھے کیا خبر کہ سلمان کی وسعت نظر کیا ہے, میں نہیں جانتا. نہیں, میں اعتراف کرتا ہوں, کوئی کرے نہ کرے, کوئی دنیاوی عالم نہیں جانتا کہ سلمان کیا ہے. جس کے بارے میں ماجنتے کی زبان گویا ہو کہ سلمان باب اللہ فی الارض, سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے. میں کون ہوتا ہوں وہ سلمان کی حد بندی کرنے والا؟
اور میں نے اظہر شاہ جی یہ وقت بھی دیکھا ہے، یہی باب اللہ، سلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے افضل۔ جی جی، رجال کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا مخدوم صاحب کی بلا کہ کون سا راوی کیسا ہے، رجال کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، خلقت الارض بسبعۃ بہم ترزقون بہم تستمطرون بہم تستغیثون اولہم سلمان۔ فرمایا 7 بندوں کی وجہ سے اللہ نے زمین کو خلق کیا، انہی کی وجہ سے رزق ملتا ہے، انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے مشکل کشائی ہوتی ہے، اور ان میں کا پہلا سلمان ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جی یہ مرتبہ، یہ مقام ہے سلمان کا، اور میں نے گردے صاحب اسی سلمان کو ششدر ہوتے ہوئے دیکھا۔ 2 سال کی عمر میں حسین اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، وَصَبَ امیر المومنین ان موضعہ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، علی نے تڑپ کے اپنی جگہ چھوڑی، بلا تشبیہ حسین کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے اسکت یا بنیا کما سکت رسولی ہؤلاء الذین لا یحتملون فضلا، حسین چپ رہے جیسے تیرا نانا خاموش رہا ہے، سلمان جیسے لوگ ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں شاباش، بہت خوبصورت جملہ بولا ہے بخاری صاحب نے کہ جس حسین کو 2 سال کی عمر میں سلمان نہیں جانتا، اس کی زبان یا بطول کو ماں کہتی ہے یا فضا کو ماں کہتی ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استحقاق ہے فضا کا کوئی نہیں۔ ام ایمن جسے زندگی میں رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی، سیدہ کے مقدمے کی گواہ، کوئی چھوٹا مقام نہیں ام ایمن کا، کہیں دکھاؤ ام ایمن کو حسین نے ماں کہا ہو؟ جی حسین سے ماں کہلوانے کے لیے معیار چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو اس لیے تھک تو نہیں گئے ہو دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ ایک دن سلمان حیران ہوئے، اب پتہ نہیں بخاری صاحب دانستہ ہوئے یا کیسے ہوئے، میں نے پہلے کان پکڑ لیے تھے، ہاں مجھے نہیں پتا، میں نہ فضا کو صحیح معنوں میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور نہ ہی سلمان کو، ایسے ہی باتوں باتوں میں اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے، سلمان اپنی جگہ، فضا اپنی جگہ۔ فضا نے کہا رہنے دے بھائی سلمان، بڑا مرتبہ ہے تیرا، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، غلامی تو نے بھی کی، نوکری میں نے بھی کی، تو ابھی میدان قیامت میں کھڑا انتظار کر رہا ہوگا، میں پہلے جنت میں بیٹھی ہوں گی۔ العظمت للہ۔ حفظہ مجھے منا کہا رسول نے، کہا میں نے کب انکار کیا، لیکن یہ حقیقت ہے، میں تم سے پہلے چلی جاؤں گی جنت، مجھ سے پہلے۔ یہ تو بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جہاں سردار وہیں اس کے سر کا نوکر، ہاں مجھ سے پہلے۔ میں نے فضا بات حلق سے نہیں اتر رہی، کہ سلمان اونچی آواز میں بات نہ کر، میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی۔ دیکھ 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 فضا، مجھ تک بات رہتی تو ٹھیک تھی، اب آگے نہ بڑھ، سردار زادوں سے پہلے۔ کہ بھائی میں بار بار کہہ رہی ہوں، کیوں اونچی آواز میں بات کر کے غیروں کو سنوا رہا ہے؟ میں جنت بانٹنے والے علی سے بھی پہلے۔
نہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ کون فضا کا عقیدت مند ہے اور کون فضا کے پایہ معراج کو دیکھ کے جلتا ہے. اب سلمان نے مخدوم صاحب ہتھیلیاں ٹیک کے زمین چھوڑ دی. کہا دیکھ جو قاسم جنت و نار ہے اس سے پہلے جانے کا دعویٰ. سلمان بھائی اونچا کیوں بول رہا ہے؟ میں رسول سے بھی پہلے. جی بس اب تسمے ٹوٹ گئے جناب. سلمان کے بھاگم بھاگ بارگاہ رسول میں پہنچا. یا رسول اللہ میں کم ظرف تو نہیں کہ برا بھلا کہوں فضا کو، لیکن آج دعویٰ ایسا کر دیا ہے فضا نے جو اپنا معدہ تو ہضم نہیں کر پا رہا. کیا حسنین سے پہلے، علی سے پہلے، آپ سے بھی پہلے جنت جانے کی دعوے دار. اچھا سلمان چلتے ہیں، آ میرے ساتھ. پہنچے. فضا بیٹا جی یا رسول اللہ. کیا کہا ہے سلمان کو؟ مجھ سے بھی پہلے قبلہ کونین کعبہ آل محمد میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. پرسوں آپ مسجد میں وعظ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اول من یدخل الجنت من الخلائق ابنی فاطمہ راو کے بطن علاو ناقت من نور وَزِمَامُهَا بِيَدِ خَادِمَتِهَا فِضَّةٌ. آپ نے کہا تھا کہ پوری کائنات سے پہلے میری بیٹی زہرا جنت میں جائے گی، ایک نور کی ناکہ پہ سوار ہو کے، اور مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی. میں تو بطول سے بھی پہلے آپ سے بھی پہلے آپ کی بیٹی جائے گی اور اس کی ناکہ کی مہار میرے ہاتھ میں ہوگی. مہار والا سوار سے بھی پہلے جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ جی ہاں. جن اسرار و حقائق تک فضا پہنچی، ذات واجب کی قسم نہ کوئی ملک مقرب پہنچا، نہ کوئی نبی مرسل پہنچا، لیکن بخاری صاحب فضا بھی اپنے معیار تک پہنچی. جہاں تک علی کے علی ہونے کا سوال ہے، فضا بھی نہیں جانتی علی کیا ہے. کیونکہ علی کو جاننے کے لیے دو منصب گردے سب چاہیے ہوتے ہیں. لا یعرف علی الا اللہ وانا، نہیں پہچانا علی کو سوائے اللہ کے اور سوائے میرے. یا محمد ہونا پڑتا ہے یا خدا ہونے کی ضرورت. ہاں درمیان والی منزل کا کام ہی نہیں کہ وہ دعویٰ کر سکے. ہاں یہ اور بات ہے کہ عام مخلوقات میں سے
یہ تھوڑا مقام ہے کہ بلا ڈاکٹر صاحب کہ عورت ہو کے علماء کو مغالطے میں ڈال دے کہ سلمان افضل ہے یا فضا. ہاں تھکے تو نہیں ہو نا؟ ہاں نہیں میں یہی سمیٹ لیتا. ہاں اس میں شک کیا؟ فرق اتنا ہے بخاری صاحب، خدمت تو ہر شخص کر لیتا ہے، نوکر کے معیار میں فرق ہے. سمجھ آ رہی بھائی جان؟ جی نوکر کے معیار میں فرق ہے. ایک یہ سمجھتا ہے بھائی 3,000 روپیہ مہینہ مالک سے لینا ہے، چلو وہ حلال تو کریں. وہ کہتے ہیں بھائی تنخواہ جو لیتا ہوں اب چٹی تو نکالنی ہے. کوئی لیتا 3,000 ہے، کام 30,000 کا کرتا ہے. کوئی صرف نمک چکھ لے زندگی تک وار دیتا ہے. سمجھ گیا جی؟ فضا کو بخاری صاحب یہ ادراک ہو گیا تھا کہ کائنات کی زندگی کے صاحب زندگی سے بھی بڑے مالک ہیں یہ لوگ. یا اس معیار کو جانچا بھی، پرکھا بھی، استعمال بھی کیا. اور جو چیز نام لے کے مجھ سے کہی گئی چھوڑ دیتا میں، مگر چونکہ نامزد کیا گیا کہ ضرور کہنا ہے وہ یاد دلا کے بس میں سمیٹ لیتا ہوں اپنے بیان کو. حقیقت وہ ہے جسے تم سب جانتے ہو. ہاں کوئی اجنبی گوشے کی طرف آپ کو لے کے نہیں جا رہا، میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں اس حقیقت کو. ایک وقت آیا تھا رسول کی دعوت کی مولا امیر نے، دوسرے دن سید عالمین نے، تیسرے دن ملک اجتباء کے شہزادے نے، چوتھے دن سلطان کربلا نے. اور مخدوم صاحب میں نے انہی گناہگار کانوں سے اچھے خاصے پڑھے لکھوں سے سنا ہے کہ روز فضا کو بھیجتے تھے کہ جا کے رسول کو دعوت کرا، تو فضا نے سمجھا شاید کل بھی بلائیں گے. خدا کی قسم کسی کتاب میں نے ایسا نہیں پڑھا. جو الفت شاید کے شک پہ اٹک جائے اسے حسین ماں نہیں کہہ سکتا. اللہ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی. شاید کو یقین میں بدلنے والی مخلوق شک کی پیداوار کو گردے صاحب کیسے ماں کہے؟ حقائق ہی یہی ہیں، کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہے. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. 4 دن اپنے سرداروں کے حکم پہ گئی رسول کے گھر. والی کربلا کی دعوت کھا کے رسول واپس آ رہے تھے، فضا چھوڑنے آئی، چھوڑ کے سلام کر کے جانے لگی. ضمیر کے عالم نے اللہ اکبر فضا کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا بسم اللہ، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو، کہہ نہیں پا رہی ہو. یا رسول اللہ دل تو دل ہے نا، سردار کا بھی ہوتا ہے، نوکر کا بھی ہوتا ہے. چھوٹا منہ ہے، بات بہت بڑی ہے. سلطان مملکت احدیت کی دعوت تھی، 4 دن آپ کے ہم جنس تھے. چونٹی کا یہ مرتبہ تو نہیں ہوتا کہ وہ سلیمان کو دعوت دے، اور یہاں تو اس سے بھی زیادہ بڑی اور چھوٹی مثال بنتی ہے یا رسول اللہ. ورنہ دل تو یہی تھا کہ اگر مزاج عصمت پہ ناگوار نہ گزرے تو کل کی دعوت کنیز کی جانب سے ہو جائے. فضا گھبراؤ نہیں، آ جاؤں گا کل، اور تیری دعوت اگر 4 دعوتوں کی تفصیل نہ بن جائے.
تو تو نے دعوت کیوں دی؟ میں نے تسلیم کیوں کی؟ تھکے تو نہیں گئے؟ باہر والے حضرات تھک تو نہیں گئے؟ جیتے رہو، زندہ رہو. بس تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. چوتھے دن وقت معین پہ رسول تشریف لائے. جاگتے رہنا. آتے ہوئے دیکھا خیبر شکن نے. گردے صاحب ایمان ہے میرا، سب جانتے تھے علی. ہم جاہلوں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے گھر کی روکھی سوکھی اتنی پسند آئی کہ آج بن بلائے چلے آئے. یاری جہاں تک تو تیرے گھر کی روٹی کے معیار کا سوال ہے، ایسی جنت میں بھی کہاں. اور معیار کا بخاری صاحب، اب کوئی دعا دے یا کنجوسی کرے، مومن کنجوس تو نہیں ہوتا. مصلے پہ حقیر کو دعا ضرور دے دینا. میں نے اظہر شاہ جی، ڈاکٹر صاحب گردے صاحب مخدوم صاحب تحقیق کی تھی کہ یہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، اللہ بدن نہیں رکھتا. یہ آل محمد کو 3 دن فاقے کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دن 5 روٹیاں، دوسرے دن 5 روٹیاں، تیسرے دن 5 روٹیاں، یہ 15 روٹیاں کیوں تھیں؟ اب 1 منٹ میں اپنے برسوں کی تحقیق کا جوہر تمہیں دے رہا ہوں. نتیجہ ڈاکٹر صاحب یہ سامنے آیا کہ اللہ نے یہ روٹیاں اپنے پاس ذخیرہ رکھی ہوئی ہیں. میدان قیامت میں جب جنت اور جہنم کی تقسیم کے فیصلے ہو جائیں گے تو آواز قدرت آئے گی، میرے حبیب تمہارے معیار کا کھانا تو جنت میں نہیں ہے، تیری بیٹی کی پکی ہوئی روٹیاں. تو پہلی دعوت تیری بیٹی کی پکی ہوئی روٹیاں. اور اچھا نعرے بھی آپ نے لگائے، ہاتھ بھی کھڑے کیے، بھونچال بھی آ گیا، واہ واہ بھی ہوئی، بارگاہ کی زمین بھی مخدوم صاحب ہل گئی. لیکن فیصلہ تو ابھی باقی ہے. معصوم کتنے ہیں؟ 14. روٹیاں 15 کیوں ہیں؟ 15ویں فضا کے لیے ہے. یا علی تیرے گھر میں جو روکھی سوکھی ہے ویسا معیار تو نعمات جنت میں بھی نہیں. کہاں حوروں کے لمس والا کھانا، کہاں بطول کے لمس والا کھانا. لیکن اے میرے زور کمر، اے میرے وسیع اعظم، میں آج تمہارا مہمان نہیں ہوں. بات بھول تو نہیں گے دوستو؟ تمہاری دعوت پہ میں آیا ہی نہیں. پھر وہی بات ہے، جانتے تھے نہ سوال کرتے ہم تک کیسے پہنچتی. تو یا رسول اللہ پھر کس نے بلایا؟ حسنین نے؟ نہیں. بطول آپ نے؟ نہیں. یا علی؟ یا رسول اللہ کس نے بلایا؟ فرمایا جس کے ہاتھ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہیں، جس کے گیسوں میں صحن کی خاک کے ذرے ہیں. فضا نے ہاں مصنوعی ظاہری رنجش کے لہجے میں پوچھا، فضا یہ کیا زیادتی ہے؟ سلطان عالمین کو دعوت دی،
مجھے بتایا تک نہیں، بتایا ہوتا کہیں مزدوری کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہیں سے قرض لیتے، رسول کی دعوت ہوتی. عالم جذب میں اٹھی، یا علی آپ کے گھر کی تو 4 دن کھاتے رہے رسول، تو آپ سے تو اس لیے میں نے نہیں کہا، تو پھر انتظام کہاں سے کرو گی؟ سر تسلیم جھکا کے خیبر شکن کی بارگاہ میں پہنچی. یا امیر ایک مسئلہ بتائیے. ہاں پوچھو، جلدی پوچھو. جبریل کے بارے میں سنتے ہیں 600 ضرب 600 میل کا خطہ زمین قوم لوط کا، 600 میل لمبا، 600 میل چوڑا، پہاڑوں سمیت، دریاؤں سمیت، نہروں سمیت، انسانوں سمیت، حیوانوں سمیت، اشجار سمیت. جبریل نے اپنے پر پہ اٹھا لیا تھا ایک نوک پہ، ساری رات اٹھا کے کھڑا رہا تھا. کتنی غذا کھاتا ہے جبریل؟ یہ جو اتنی طاقت ہے اس میں کھاتا کتنا ہے؟ وہ نوری فرشتہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کھاتا. پھر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ فرمایا کیونکہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب ہے. چونکہ باقی فرشتوں کی نسبت قرب الہی رکھتا ہے، اس لیے قوت پروردگار کا مظہر ہے. قدم چوم کے کہا یا علی مسئلہ تو حل ہو گیا. جبریل سدرا پہ رہ کے اللہ والے کام کر سکتا ہے، میں قرب زہرا میں رہ کے بطول والے کام نہیں کر سکتی. اور بس ختم ہو گئی مجلس، سمیٹ لیا میں نے بیان کو. فضا نے مخدوم صاحب علی بادشاہ کے آگے ہاتھ بھی جوڑے، کہا آپ نے مسئلہ حل کر دیا. قوت جبرائیل عظمت بخنبود، لیک از دیدار خلاق ودود، من کنیز دختر لم یولدم، اولا میرا جاندے ہم در نیمدم. وہ جبریل تھا. اب ویسے ترجمہ کر دوں جیسا شعر ہے، ہو جائے گا برداشت؟ میرے ترجمے پہ بھروسہ نہ ہو، کسی اور سے کرا لینا. جبر مشیت کے طور پر گلے میں فٹ یہی ہوگا، من کنیز دختر لم یولدم. کہتے میں تو لم یولد کی دختر کی کنیز ہوں. یہ صرف رسول کے کھانے کا سوال ہے. توجہ، اب میں ایک لمحہ پہلے شعر دیکھ رہا ہوں اور جملے کے بعد پھر دیکھوں گا. کہاں دراڑ ہے، کہاں بہار ہے، کہاں حرف مودت لکھا ہے، کہاں شجرہ نسب تحریر ہو رہا ہے. یا علی ایک رسول کی روٹی کا سوال ہے. اللہ سے کہے کائنات کا رزق بند کر دے، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، کائنات کی روزی روٹی بند کر دے. جب جان لبوں پہ آ جائے عالمین کی، اپنی کنیز کو حکم دینا، اگر آنکھ جھپکنے سے پہلے عالمین کو رزق نہ دے دوں تو مجھے فضا نہ کہنا. پہلے فضا کو پہچانو، پھر بتانا حسین کیا ہے، پھر بتانا علی کیا ہے، بتانا ان کا اللہ کیا ہے. جی آخر کو
کوئی معیار ہے نا. پہاڑ نہیں متحمل ہو سکتے ملتان والوں. 7 ارباب عصمت کے مصائب کی حصے دار ہے فضا. العظمت للہ. ہاں تمہارے تصور سے بہت پہلے میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر. کچھ طویل عریض نہیں پڑھنا مجھے. ایک حد 2 جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اور سمجھ میں آ جائے تو پہلے جملے کے بعد بھی مجھے کچھ کہنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی. 7 معصوم. ہاں 5 کو پنجتن کے نام سے جانتے ہو. پھر سجاد کے مصائب کی بھی حصے دار. اللہ اکبر. شام والی بی بی کی مصیبتوں کی بھی حصے دار. ذات واجب کی قسم میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اس ذکر کی قسم جب کبھی بھی جاتا ہوں، بہت دفعہ توفیق بخشی ہے ذات پاک نے جانے کی، جب بھی جناب فضا کے مزار پہ گیا ہوں تو میں نے انہی فکروں کے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ اے بی بی تیرا احسان ہم شیعہ اتار ہی نہیں سکتے. کوئی صاحب غیرت فضا کا یہ احسان نہیں اتار سکتا. کون سا؟ پڑھنا کتابیں، علماء محققین سے پوچھنا. سارا دن سفر کرنے کے بعد جب شامی حرامی کہیں پڑاؤ کرتے، منو لوہا اٹھائے تیرا لہو رونے والا امام، جب زمین پہ بیٹھتا تصور میں رہے فضا کے ہاتھ بھی وہیں تھے جہاں بیویوں کے ہاتھ. فضا کے بھی آزاد نہیں تھے، اسی طرح بندھے ہوئے ہاتھوں سے آتی. سجاد میرے ہاتھ تو آزاد نہیں ہیں، ذرا پاؤں پھیلاؤ. کیوں دادی اماں؟ دیکھ بیٹا تجھے تیرے بابا کے زخموں کا واسطہ انکار نہیں کرنا. اور جب میرا امام پاؤں پھیلاتا روتے روتے گر پڑتی، چونکہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا سجاد. سجاد کے زخمی تلووں پہ فضا زبان پھیرنا شروع کرتی، کہتی کنیز کے پاس پانی تو موجود نہیں ہے. العظمت للہ. پانی ہوتا چھڑکاؤ کرتی، کوشش کرتی دانتوں کے ساتھ کانٹے چننے کی. العظمت للہ. یہی احسان ہم نہیں اتار سکتے، اس کا جو معیار معرفت ہے. اور بس آنسو تو آ گئے 4، اور مقصد یہی تھا کہ آنکھیں نم ہوں، میں ممبر چھوڑ دوں. بس وقت یاد دلا کے چھوڑتا ہوں. درد کی کہانی کے تمام گوشوں سے رونے والی قوم آشنا ہے. ذرا ذہن میں لاؤ وہ لمحہ جب دربار میں کھڑی ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. اور بار بار دعا مانگ رہی تھی علی کی بیٹی کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں زندہ زمین میں گڑ جاتی اور اس حالت میں مجھے دربار میں نہ جانا پڑتا، کیونکہ میرا لباس بوسیدہ ہے. فضا نے کہا علی کی بیٹی کعبے کی حفاظت کی نیت ہو اور کعبے کو پیٹھ پھیر دی جائے، شرن گناہگار تو نہیں ہے بندہ. نہیں اما فضا اس طرح کوئی گناہ نہیں. ایک قدم بڑھا کے بی بی کے آگے کھڑی ہو گئی، کہا اس وقت مجھے فضا نہیں اپنے پردے کی چادر سمجھ لے. العظمت للہ. پردے کی چادر.
اور یہ چادر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، جسے ہٹا کوئی نہیں سکتا، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے۔ مثل پڑھتے پڑھتے یزید شرابی لعین نے سر اٹھایا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بار بار مثل میں ایک پردہ دار کا نام آتا ہے۔ کہاں ہے حسین کی وہ بہن؟ یہ جو ضعیفہ کھڑی ہے اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔ حکومت کے نشے کی نخوت میں یزید نے اشارہ کیا، اے ضعیفہ آگے سے ہٹ جاؤ۔ فضا نے کہا بکواس نہ کر، میں ضعیفہ نہیں، میں علی کی بیٹی کا پردہ ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس پردے کی دیوار کو گرا نہیں سکتی۔ اب اللہ جانے تمہارے دل پہ چوٹ لگے گی یا کیا ہوگا جب اس نے دیکھا نا میرا حکم خالی جا رہا ہے۔ اس نے چابک بردار کو اشارہ کیا کہ اس ضعیفہ کو چابک مار کے سامنے سے ہٹا دے۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں فضا ہٹ جاؤ آگے سے، میں اب اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اماں کہے گی میری ضعیف کنیزہ کو تازیانے لگتے رہے۔ زینب تو برداشت کرتی رہی، نہیں بی بی یہ تیرا معاملہ نہیں، میرے ایمان اور عرفان کا معاملہ ہے، نہیں آنے دوں گی قریب اس کو۔ دیکھنا میری طرف، کیسے اماں فضا کیسے نہیں قریب آنے دو گی؟ میری قوم حبشی کے کافی لوگ اس دربار میں موجود ہیں، میں ابھی ان کو مدد کی آواز دوں گی، تلواریں نکل آئیں گی۔ میں نے کہہ دیا، تم نے آرام سے سن لیا۔ جیسے فضا نے کہا نا میری قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، کہا اماں تجھے میرے بھائی کی آخری نماز کا واسطہ، مدد مانگنا میرا نہ بتانا، یہ نہ کہنا کہ علی کی بیٹی قید ہو کے دربار میں کھڑی۔ قوم کو مدد کے لیے آواز دو، انہیں میرا پتہ نہ چلے۔ سنتے رہتے ہو، آواز دی فضا نے، بجائے تلواریں نکالنے کے حبشیوں نے منہ موڑ لیا۔ یقیناً ناراض ہیں اے فضا تجھ سے آل محمد، ناراض سے تو قید ہوئی، نہ حسین نے تیری ضمانت دی، نہ اولاد علی نے تیری قید چھڑائی۔ فضا نے کہا بی بی اب میری مجبوری ہے، اب میرا ایمان داؤ پہ لگ رہا ہے۔ رو کے کہتی ہے حبشیوں میں اکیلی نہیں آئی، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم، ہذہ ام رباب، علی کی بیٹی رسن بستہ دربار میں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب بار الہ۔